نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ آج ہم کچھ احادیث پڑھیں گے نماز کے تعلق سے اور معلوم کریں گے کہ نماز کی فرضیت اور اہمیت کیا ہے۔ پہلی حدیث کا مفہوم ہے، نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے شب معراج کا تحفہ ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے تو پہلا رکن کیا ہے؟ شہادت دینا یا گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے اور وہ یہ ہے، اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ قیامت کے روز حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ یہ دوسری روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ اگر نماز سنت کے مطابق درست ہوئی تو بندہ کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی یعنی سنت کے مطابق نہ پائی گئی تو ناکام و نامراد ہوگا۔ یعنی کہ سب سے پہلے نماز کا جب حساب لیا جائے گا تو کسی کی نمازیں درست ہوئی، یعنی کہ درست کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو سنت کے مطابق ہو اور پابندی سے اس نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی ہو، نمازیں وقت پر اس نے ادا کی ہوں، نماز کو جس خشوع و خضوع سے ادا کرنا ہے اس طریقے سے ادا نہ کی ہو، یا وقت پر ادا کی نہ ہو، یا اس کے لیے جو ضروری وضو اور طہارت کی ضرورت تھی اس کا اہتمام نہ کیا گیا ہو، یا پھر نماز میں جو سورے پڑھے ہوں اس میں غلطیاں ہوں، یا پھر کبھی پڑھی ہوں اور کبھی نہ پڑھی ہوں، تو یہ سب کچھ نمازیں درست نہ ہونے میں آتا ہے، تو اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا ہی حساب ہوگا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اگلی حدیث ہے نماز کی فضیلت۔ روزانہ باقاعدگی سے 5 نمازیں ادا کرنے سے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تمام صغیرہ گناہ یعنی کہ چھوٹے گناہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس نہر میں ہر روز 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، نہیں، کسی قسم کا میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یعنی کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والے جو ہیں اپنے چھوٹے موٹے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ایک تو نماز ہم پر فرض ہے، ہم اسے کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جب بندہ وقت پر اور صحیح طریقے سے اسے ادا کرتا ہے تو ہر دن ہی اس کا تزکیہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو رہا ہوتا ہے۔ بے نماز کا حکم اور اس کا انجام، یعنی کہ اگر کوئی نماز ادا نہیں کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے اسلام میں اور اس کا کیا انجام ہوگا۔ نماز ترک کرنا کفر ہے، یعنی گویا کہ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے۔ اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے، یعنی کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز کا ہی فرق ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آدمی اور شرک یا کفر کے درمیان حد فاصل ترک نماز ہے۔ بے نماز کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف جیسے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے روز قیامت کے روز نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی۔
اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ تو نور ہوگا، نہ برہان اور نہ نجات۔ نیز قیامت کے روز اس کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ ابن حبان سے روایت ہے۔ یعنی کہ نماز نہ ادا کرنے والا گویا کہ بہت بڑا گنہگار ہے، کیونکہ یہاں پہ جن کے نام لیے گئے ہیں یہ بہت ہی زیادہ گنہگار ہیں۔ قارون، فرعون اور حامان، ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ یہ ہر روز ہی آگ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جیسی ان گنہگاروں کو سزا ملتی ہے یا ملے گی، ویسی ہی سزا یعنی کہ سیویئر پنشمنٹ جو ہے بے نمازی کو بھی ملے گی۔ اگلی روایت ہے سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی حدیث میں سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جو شخص قرآن یاد کر کے بھلا دیتا ہے اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ یعنی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب میں دیکھا تھا، اور رسولوں کا خواب سچا ہوتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ صرف نماز عصر کا فوت ہو جانا ایسا ہے جیسے کسی کا مال اور اہل عیال لٹ جائے۔ سیدنا ابن عمر کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے اس کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس کا اہل و عیال اور مال و اسباب ہلاک ہو گیا ہو۔ یعنی کہ صرف ایک نماز کا فوت ہو جانا یا ایک نماز کا چھوٹ جانا یا ایک نماز کا قضا ہو جانا جو ہے بالکل اس کے برابر ہے، گویا کہ اس کا مال اور اہل و عیال لٹ گئے ہوں۔ تو یعنی کہ جس طریقے سے اگر کسی کا مال اور اہل و عیال لٹ جائیں تو جس طرح غمزدہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اسے اپنی اس نماز کے چھوٹ جانے پر بھی غمزدہ ہونا چاہیے، اور اس کا خسارہ بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کی پابندی اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ عشاء اور فجر کی نماز سے پیچھے رہنا منافقت کی علامت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ دونوں نمازوں کا ثواب کتنا زیادہ ہے تو ان دونوں نمازوں میں ضرور آتے، خواہ گھٹنوں کے بل ہی آنا پڑتا۔ میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن کو حکم دوں کہ وہ اقامت کہے، پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے، اور خود آگ کا ایک شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو اس اذان اور اقامت کے بعد نماز کے لیے نہیں نکلتے۔ یعنی کہ عشاء اور فجر اس نمازوں کے بارے میں کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس وقت جو ہے انسان پر نیند کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، دن بھر کی تھکان اور نیند کا غلبہ۔ تو جو منافق ہے وہ جو ہے ان نمازوں کو اگنور کر دے گا یا غافل ہو جائے گا ان نمازوں سے، لیکن جو ایک سچا مومن ہے وہ دن بھر کی تھکان کے باوجود عشاء کی نماز بھی ضرور ادا کرے گا اور فجر کے لیے بھی اپنی نیند سے ضرور وہ جاگے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت ناراض ہوتے تھے اس طریقے کے لوگوں سے جو عشاء اور فجر کی نمازیں ترک کرتے تھے، گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو اس کی اذان سننے کے بعد بھی، اقامت سننے کے بعد بھی اپنے گھروں سے نہیں نکل رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ عشاء اور فجر کی نمازوں کو ہم ترک نہ کریں، ان سے غافل نہ رہیں خود بھی، اور اپنے گھر میں مرد حضرات کو بھی اس حدیث کے بارے میں بتائیں اور اس نماز کی اہمیت کے بارے میں بتائیں، اور جو ان نمازوں کو ادا نہیں کر رہے ہیں انہیں تاکید کریں کہ وہ ان نمازوں کی پابندی کریں۔ اور اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ ہم مومن ہیں یا منافق ہیں، کیونکہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز سے پیچھے رہنا منافقت کی علامت ہے، اور منافقوں کے لیے جہنم میں سب سے نچلا گڑھا جو ہے یعنی کہ وہاں پہ ڈالا جائے گا منافقوں کو۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے منافقت کی کسی بھی عمل کو کرنے سے، اور اپنے آپ کو مومن بنانے کی، سچا اور پکا مومن بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب نماز کس پر فرض ہے یہ دیکھیں ہم، یعنی کہ کب فرض ہوگا؟ 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، اور اگر 10 برس کی عمر میں بھی نماز کا عادی نہ بنے تو اسے مار کر نماز پڑھوانی چاہیے۔
سیدنا عمرو اپنے باپ شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 برس کے ہو جائیں اور نماز باقاعدگی سے نہ پڑھیں تو نماز پڑھانے کے لیے انہیں مارو، نیز 10 برس کی عمر کے بچوں کو علیحدہ علیحدہ بستروں پر سلاؤ۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ یعنی کہ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، یعنی کہ ہر نماز کے وقت پر انہیں حکم دیں کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اگرچہ لڑکے ہیں تو انہیں مسجد جانے کی ترغیب دلائیں، چاہے وہ فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، یعنی کہ ہر نماز کے وقت پر انہیں یاد دلائیں کہ وہ وضو کریں اور مسجد کو جائیں نماز ادا کرنے کے لیے۔ اور بچے بہت ہی چھوٹے ہیں، مسجدیں دور ہیں، دور نہیں جا سکتے، تو کم سے کم گھر میں وقت پر انہیں یاد دلائیں کہ یہ نماز کا وقت ہے، اب نماز ادا کریں۔ یعنی کہ گھر میں جب مائیں خود نماز کے لیے کھڑی ہو جائیں تو اپنے ساتھ اپنی بیٹیوں کو اور اپنے بیٹوں کو جو چھوٹے ہیں انہیں بھی ساتھ میں لے کر کھڑے ہو جائیں، 7 سال کی عمر کے بچوں کو۔ لیکن جب وہ 10 برس کے ہو جائیں اور باقاعدگی سے، یہاں پہ کیا بات آ رہی ہے، باقاعدگی سے 7 سال کی عمر کے بچوں کو آپ حکم دیں، پھر وہ پڑھیں، جس طریقے سے بھی پڑھیں، انہیں ایکسکیوز دے دیں۔ اور نماز کے لیے جب آپ بچوں کو ترغیب دلا رہے ہیں تو اچھے الفاظ میں ترغیب دلائیں، انہیں اپریشیٹ کریں، انہیں کچھ انعام دینے کی بات کریں، اور نہ کہ ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیں۔ اس طریقے سے نہیں ڈانٹنا چاہیے کہ بچوں کو نماز سے بیزارگی ہو، ٹھیک ہے۔ اور جب 10 برس کے ہو جائے اور نماز باقاعدگی سے نہ پڑھیں، یعنی کہ 10 برس تک انہیں اس بات کی عادت ہو جانی چاہیے کہ وہ فجر میں فجر کی نماز ادا کریں، ظہر میں ظہر کی، عصر میں عصر کی، مغرب میں مغرب کی اور عشاء میں عشاء کی، یہ 5 وقت کی نماز جو ہے باقاعدگی سے انہیں ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کی ذمہ داری ہے ماں باپ پر، اور ماں باپ خود اگر نماز نہ ادا کر رہے ہوں تو ان کی اس نصیحت کا اثر بچوں پر بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اگر ہم اپنی نمازوں سے غافل ہیں، کبھی ادا کر رہے ہیں، کبھی ادا نہیں کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور نماز کو ادا کرنے کا بہترین وقت بھی یہی ہے کہ اس کے اول وقت میں ادا کریں، یہ نہیں کہ اگر ضرورت نہ ہو تو بس اسے ڈیلے کرتے جائیں اور اس کے آخری وقت میں ادا کریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو جیسے ہی اذان کا وقت ہوا، اذان سنائی دی، نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں 10-15 منٹ کے اندر، اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے لیں، انہیں بھی بتا دیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی ہے، وضو بنائیں اور نماز کے لیے ساتھ میں لے لیں انہیں بھی۔ تو اس طریقے سے بچوں پر بھی جو ہے 10 سال کی عمر میں فرض ہو جاتا ہے۔ اور اپنے گھر میں بھی باقی افراد کو بھی آپ دیکھیں کہ جو کوئی نماز نہیں ادا کر رہے ہیں انہیں آہستہ آہستہ ترغیب دلائیں کہ وہ نماز کی طرف آئیں، ان سے بات کریں کہ یہ کیا مشکل ہے، نمازیں ادا کرنے میں انہیں کیا مشکل ہے۔ تو فرض نمازوں سے ان کو شروعات کریں، ایک نماز سے شروعات کریں، جتنی وہ دن بھر میں پاسبل ہیں اتنی نمازیں ادا کریں، پھر آہستہ آہستہ، یعنی کہ بالکل ہی جو نماز نہیں ادا کرتے ان کی میں بات کر رہی ہوں، تو انہیں بھی آہستہ اچھے انداز میں پہلے 2 نمازیں یا 3 نمازیں آہستہ آہستہ انہیں عادت دلائیں اس کی، پھر جا کے وہ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں گے۔ کسی پر پہلے دن ہی یہ بات فورس نہ کریں کہ وہ آج سے ہی پورے 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ تو اپنے بچوں کی بھی ذمہ داری آپ ہی پر ہے، اور اگر انہیں وہ نمازی نہیں بنے تو سب سے پہلے آپ ہی کو سوال کیا جائے گا، یعنی کہ ماں باپ سے ہی پوچھا جائے گا کہ بچوں کو نمازی بنانے کی جو ذمہ داری تھی اصل میں ماں باپ پر ہی تھی۔ انہیں نیند سے جگانا بھی تھا، نماز کے وقت میں انہیں یاد دہانی بھی کرانی تھی، اور انہیں نماز کے لیے حکم بھی دینا تھا، اور اگر وہ نماز نہیں ادا کر رہے تھے تو انہیں مارنے کا بھی حکم تھا۔ تو یعنی کہ کمپلیٹ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نماز کے عادی بنائیں۔ اور دیکھیں ماؤں کا دل بہت نرم ہوتا ہے، وہ ہمیشہ یہی سوچتی رہتی ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے، وضو بنائے گا تو سردی ہو جائے گی۔ تو شروع میں آپ بچوں کو تیمم کر کے بھی نماز کے لیے کھڑا کر سکتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ وضو میں 3 بار ہاتھ منہ دھونا، یہ سب جو ہے 3 مرتبہ دھونا ضروری نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ تو اگرچہ بچے کو شروعات میں آپ صرف 1 بار بھی دھونے کی ترغیب دلا دیں کہ بس وہ اپنا ہاتھ منہ پیر ایک بار واش کر کے آ کے کھڑے ہو جائے، تو اس طریقے سے آہستہ
آہستہ انہیں وضو کی بھی عادت ہوگی. ٹھیک ہے، ہر چیز کو سلولی سٹارٹ کروانا ہے تاکہ انہیں ایک برڈن نہ لگے وہ چیز، اور ہر نماز کے بعد میں انہیں اپریشیٹ کریں. تو اس طریقے سے بچوں کو آپ نمازی بنانے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں کریں. اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا بہت اچھی ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اس دعا کو بھی آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے رب مجھے اور میرے اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خشوع و خضوع سے وقت پر نمازیں ادا کرنے والا بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا مومن بنائیں. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی منافقت سے ہمیں بچا کر رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کریں، ہم سب کو اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل کر لیں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.